ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، ایک منی خدا بنا دوں گا، ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انجینئر مرزا کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمام جنتیوں کو منی گاڈ بنا دے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے خدا جنت میں جتنے بھی ہوں گے وہ سبھی گوڑ ہوں گے، وہ سبھی کے سب خدا ہوں گے۔ یہ انجینئر مرزا کا عقیدہ ہے۔ چند سوالات بطور اعتراض میں ان پہ قائم کرتا ہوں، جو جواب بھی ہوں گے اس کے باطل عقیدے کے، اور اس کا جو یہ عقیدہ ہے اس پر سوال بھی قائم ہو جائیں گے۔ سوال میں ہی لوگوں کو جواب بھی مل جائے گا کہ اس کا جو یہ عقیدہ ہے یہ باطل ہے اور کفریہ ہے، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ انجینئر مرزا کا یہ عقیدہ، اور انجینئر مرزا نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اپنی 60 سالہ زندگی دے دو، میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا، یعنی چھوٹا خدا بنا دوں گا۔ اب انجینئر مرزا صاحب یہ مانتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان بھی ہے، کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ نبیوں سے متعلق وحی کا سلسلہ تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کے آئے اور آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور جب کوئی نیا نبی آئے گا ہی نہیں تو وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وحی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اپنی 60 سالہ زندگی دے دو، میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا، خدا بنا دوں گا، تو یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا تو کیا آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سے اللہ نے فرما دیا؟ ہم نے تو قرآن میں ایسا کہیں نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے کہیں حدیث میں سنا، نہ پڑھا۔ اگر آپ کے علم میں ایسی کوئی آیت ہے جس میں یہ بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو گاڈ بنا دے گا، یا حدیث ہو جس میں یہ بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 60 سالہ زندگی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا، تو ضرور بس اس کا حوالہ پیش کریں، وہ آیت پیش کریں، وہ حدیث مبارکہ پیش کریں۔ اور اگر نہیں پیش کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا چھپے لفظوں میں، کہ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے، اور آپ انجینئر مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہیں اعلان کر دو لوگوں میں کہ تم مجھے 60 سالہ زندگی دے دو، میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جھوٹا باطل عقیدہ ہے، اور سوال بھی کام ہو گیا۔ اب کاش کہ آپ سورہ اخلاص ہی کو پڑھ لیتے، دلائل تو بے شمار ہیں قرآن و حدیث کے، مگر مختصر عرض کروں گا، آپ کم از کم سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو آپ کو پتہ لگ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق، آپ کو معلوم ہو جاتا۔ قل هو اللہ احد، تم فرما دو اللہ وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں بہت سارے خدا ہوں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے، چاہے گناہ گار ہو، ایک دن سزا پا کر جنت میں ضرور داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو سبھی جنتی جو ہیں وہ گاڈ ہوں گے، خدا ہوں گے۔
تو وہ تو اللہ ایک ہے، احد ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اور انجینئر مرزا صاحب اس کا انکار کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سب منی گوڈ ہوں گے. منی یا بگ، یہ گوڈ کا سلسلہ ختم. اللہ ایک ہے، نہ چھوٹے چھوٹے اللہ ہیں نہ بڑے بڑے اللہ ہیں، بہت سارے. اللہ ایک ہے اور وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا. تو آپ کا قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. ٹھیک. دوسرا، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا میری مراد یہ ہے کہ کن فیکون کی اللہ تعالیٰ صفات فرما دے گا، پھر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، پھر انہیں موت نہیں آئے گی، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. آگے ہی پڑھا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کھانے سے بھی بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بھی بے نیاز ہے. اب جناب والا جنت میں، ویسے اس میں بہت ساری آپ کو آیتیں مل جائیں گی، جسے مل جائیں گی، حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ لوگوں میں عام ہے، لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، سنتے بھی علماء سے، ان کا انکاری بھی نہیں ہے کوئی. جنت میں میوے جات ہوں گے، وہ کس کے لیے؟ اللہوں کے کھانے، بقول آپ کے جو منی گوڈ ہیں، جو خدا ہوں گے، ان خداؤں کے کھانے کے لیے وہ میوے جات ہوں گے. فروٹ ہوں گے، پھل، وہ پھل کس سے کھانے کے لیے ہوں گے؟ ان کے کھانوں کے لیے ہوں گے جو آپ نے خدا بنانے کا کہا ہے کہ وہ سب خدا ہوں گے. اللہ تو بیان ہے آج. وہ جو شراب طہور ہوگی اور جو جنتی محلات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، باہر سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ پینے کے لیے کس کے لیے ہوں گی؟ یہ بھی بیان کرتے تھے. میوے جات وہ کھانے کے لیے، پھل وہ کھانے کے لیے، نہریں وہ پینے کے لیے. اب بتائیں، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کھانے کی بھی اس کو حاجت نہیں، پینے کی بھی اس کو حاجت نہیں ہے. تو یہ تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں، اس جنت میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے ہیں؟ بیان کریں. اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت ان کو مل جائے گی، تو اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے پاک ہے. پھر یہ نعمتیں کس لیے ہیں؟ کن کے لیے یہ نعمتیں؟ یہ فروٹ کن کے لیے ہیں؟ وہ جو نہریں بہ رہی ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ میوہ جات جو ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ کہ اللہ کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اگرچہ مسجد کو اللہ گھر کہتے ہیں، اللہ اس میں رہتا ہے جسم کے ساتھ، ایسا تو عقیدہ نہیں ہے. بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اس کا مسلمان طواف کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ اس میں رہتا ہے، یہ اس میں آنا جانا کرتا ہے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ. اب جنت میں جو عالی شان محلات ہوں گے، سونے اور چاندی کی اینٹیں اس میں لگی ہوں گی، سونے کے دروازے لگے ہوں گے، یاقوت وغیرہ ہیرے جواہرات اس میں گڑے ہوئے ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے. تو ابھی بتائیے، وہ محلات جو ہیں، وہ محلات رہنے کے لیے ہوں گے، کس کے رہنے کے لیے ہوں گے؟ خداؤں کے لیے ہوں گے. وہ جنت میں جو خدا، بقول آپ کے سب منی گوڈ ہوں گے، سب خدا ہوں گے. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ ہے جس سے کھانے کی بھی ضرورت ہے، جسے پینے کی بھی ضرورت ہے، جسے رہنے کے لیے مکان اور محلات کی بھی ضرورت ہے. کیسا کفری عقیدہ ہے آپ کا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کھانے کی حاجت نہیں ہے اسے، کھانے سے بے نیاز ہے. پینے کی حاجت نہیں ہے، پینے سے بے نیاز ہے. اسے رہنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی مکان میں رہنے سے بے نیاز ہے. تو وہ منی گوڈ کیسے ہوا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. تمام نعمتیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں، یعنی نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یہ جنت میں جتنے بھی ہوں گے نا، جنہیں آپ منی گوڈ بتا رہے ہیں سب خدا ہوں گے، یہ سب پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کو پیدا کیا. آپ کو، ہمیں سب کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ سب پیدا ہوئے ہیں، سب کو موت آئی ہوئی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت سب موت کا مزہ چکھ چکے ہیں اور جنت میں آئے. تو آپ اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ کو موت بھی آئی ہے، اللہ پیدا بھی ہوا ہے، اور سارے اللہ، سارے خدا. پھر جنت میں جنتوں کی بیویاں بھی ہوں گی،
حوریں بھی ملیں گی، خادمائیں بھی ملیں گی. اب آپ کے عقیدے کے مطابق یہ جو بیویاں ہوں گی یہ خداؤں کی ہوں گی، یعنی خدا بھی نکاح کرے گا. آپ کے عقیدے کے مطابق یہ بیویاں کس کے لیے؟ خداؤں کے لیے. کئی خدا، ان خداؤں کی کئی بیویاں. کون بھائی کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ اصل میں آپ نے کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہیں سے پڑھتے نا تو کچھ سمجھ میں آتا. یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہوتی نا کاش، تو کچھ شاید آپ کو علم ہوتا. بٹ ٹھوکے چلے آ رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے بولے چلے آ رہے ہیں. نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں. اور آپ کے بھی اندھے مقلد ہیں لوگ، آپ کی پیروی کی جا رہے ہیں، آپ کی باتوں کو مانے چلے جا رہے ہیں. قرآن کے خلاف ہیں مانے چلے جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف ہیں مانے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف ہیں مانے چلے جا رہے ہیں، کفر عقائد مانے چلے جا رہے ہیں، اپنا ایمان برباد کیے چلے جا رہے ہیں. بھئی غور تو کریں کم از کم عقیدہ کیا بیان کر دیا ہے. ایک خدا کا انکار. وہ پیدا ہوا یہ آپ کا عقیدہ، وہ مرے گا یہ آپ کا عقیدہ، اسے کھانے پینے کی حاجت ہوگی یہ آپ کا عقیدہ. کیا نظریہ، کیا بیان، کیا عقیدہ کیا آپ نے، یہ سمجھ سے باہر ہے. پھر خدا وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اب یہ بتائیں جنت میں جب سبھی خدا ہوں گے تو سب کی سب عبادت کے لائق ہوں گے. ان کی عبادت کرے گا کون؟ ان کی عبادت کرے گا کون؟ سب مستحق عبادت ہوں گے، لیکن سب کی عبادت کی جائے. یہ الہ، سب الہ ہو گئے، سب اللہ ہو گئے، سب خدا ہو گئے آپ کے عقیدے کے مطابق. انجینئر صاحب کے اور انجینئر کے جو ماننے والے ہیں سب کے عقیدے کے خلاف مطابق کہ یہ سب خدا ہے، جنتی سب خدا ہیں تو سب کی عبادت ہوگی. اب ان سب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سبھی خدا ہے. خدا تو عبادت کرتا نہیں ہے. خدا کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو خدا دراصل خود ہے کہ وہ خود سے ہے، اور ان سب کو آپ بول رہے ہیں خدا خدا بنائے گا، مطلب سمجھ سے باہر ہے، بالا تر ہے. یہ عقیدہ کہاں سے گڑا ہے؟ سمجھ سے باہر. اللہ تبارک و تعالی ان کی خواہشات پوری کرے گا. وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن ایسا کوئی نہیں چاہے کہ مجھے خدا بنا دیجیے. ہاں آپ ہیں انجینئر صاحب جس کے دل میں خواہش ہے خدا بننے کی، اس لیے آپ کہتے ہیں جو آپ نے عقیدہ بیان کر دیا وہ سب مان لیں، بس سب اس کو فالو کریں بس. اور آپ خوش ہوتے ہیں بات بتاتے وقت کہ میں بھی خدا ہوں گا، جنت میں بھی گوڑ ہوں گا. بس یہ آپ اپنے آپ میں خوش ہوتے چلے جائیں اور خدائی کا دعویٰ کی جائیں. جہنم کے بھی نچلے طبقے میں جگہ ملے گی آپ کو انشاءاللہ. عقل کے ناخن لیں وہ جو اسے فالو کرتے ہیں اور توبہ کریں. یہ مختصر ویڈیو بنائیے سمجھانے کے لیے، ان کے چکر میں جاہلوں کے چکر میں نہ پڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے جاہلوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کے صحیح عقیدے پر رہنے کی توفیق فرمائے. اہل سنت والجماعت کے عقائد پر جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں اس پر قائم دائم فرمائے، اس پہ ایمان کی موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.